بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اتنی چیزوں پر ایمان لانے کا ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی چیز کا ذکر کیا گیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو حضور کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ فرشتوں کا ذکر نہیں، کتابوں کا ذکر نہیں، رسولوں کا ذکر نہیں، آخرت کا دن کا ذکر نہیں، حشر کے میدان کا ذکر نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر نہیں، تقدیر کا ذکر نہیں، صرف ایک ہی چیز کا ذکر ہے، وہ حضور کی ذات بابرکت کا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جو رسول پاک کی ذات پر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اللہ پر بھی ہوگا، فرشتوں پر بھی ہوگا، کتابوں پر بھی ہوگا، رسولوں پر بھی ہوگا، آخرت پر بھی ہوگا، تقدیر پر بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان ہو جائے گا۔ جو ایک حضور پر ایمان لا لیا، حضور کو مان لیا، پیارے نبی کے ذات کا اپنا تعلق قائم کر لیا، اس کا تعلق ساری چیزوں سے مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق سب سے مضبوط ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا جو حضور کی ذات پر ایمان لائے، ایمان پیارے نبی کی ذات پر لائیں گے تو اس کے ضمن میں ساری ایمان، سب پر ایمان ان کا آ جائے گا۔